اللہ تبارک و تعالی نے پاک کلام کے اندر حضور کی شانوں کو بھی بیان فرمایا اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شانوں کو بھی بیان فرمایا۔ اگر حضور کے غلاموں کی شان بیان ہوئی ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں، ہمارے چہرے ایسے نہیں، ہماری گفتار ایسی نہیں، ہماری رفتار ایسی نہیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہماری شانوں کو بیان کیا جاتا، بلکہ اگر حضور کی امت کی شانوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائی، پھر رمضان میں ہمیں اعتکاف والی عظیم نعمت، عظیم نیکی بھی عطا فرمائی۔ رب العالمین نے اعتکاف والوں کے لیے مسجد کو پاک صاف مسجد کا اہتمام کرنے کے لیے کسی عام شخصیت کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبروں کو حکم عطا فرمایا کہ میرے اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف اور ستھرا کر دو۔ رب فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو أَن طَاهِرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، کہ میرے گھر کا طواف کرنے والے جو ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کر دیا جائے، والعاکفین، جو میرے گھر میں اعتکاف کریں گے ان کے لیے بھی میرے گھر کو پاک اور صاف کر دیا جائے، والرکع السجود، جو میرے گھر میں آ کر رکوع کرتے ہیں یا پھر سجود کرتے ہیں ان کے لیے بھی میرے گھر کو پاک اور صاف کیا جائے۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس گھر کو پاک اور صاف کرنے کا حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ مسجد میں رکوع اور سجود کرنے والا یا پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ ان کے پروٹوکول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء، اپنے پیغمبروں کو حکم عطا فرما رہا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو، تاکہ جب وہ آئیں تو میرے گھر کے اندر ان کو لطف ملے، ان کو آرام ملے، ان کو دلی تسکین ملے، قرار ملے، ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے حضور ہم رکوع بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حضور ہم سجدہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حضور ہم طواف بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حضور ہم لگا لیں کہ اعتکاف بھی کر رہے ہیں۔ جب گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کے حضور بیٹھ کر اپنا عبادت کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔